السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم تہجد سے ریلیٹڈ آپ کو باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں، کب پڑھیں، تہجد پڑھنے کا طریقہ۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، اس سے پہلے میں اس نماز کی شان آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ یہ نماز کتنی زیادہ پاورفل ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان کو ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس میں بندے کی دعائیں 99% قبول ہوتی ہیں۔ یہ نماز رات کے تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ تہائی مطلب آدھی رات۔ آدھی رات کے حصہ جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے، اس وقت رب کریم کی رحمت پکارتی ہے، ہے کوئی جو اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے مجھے یاد کرے، میری عبادت کرے، تو اسے میں وہ عطا کر دوں جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ تہجد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ عشاء کی نماز یا عشاء کے فرض پڑھ کر اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتا ہے اور پھر اٹھتا ہے تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تو تب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کے تہائی حصے میں پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت زیادہ تر لوگ سوئے ہوتے ہیں اور آپ کے رب کے آپ لاڈلے بن جاتے ہیں کہ سب سو رہے ہیں لیکن میرا یہ بندہ میری عبادت میں مشغول ہے، اس نے اپنا نرم بستر چھوڑ کر میرے سامنے فریاد لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول فرماتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ تہجد کا طریقہ۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ یہ نماز جیسے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی پڑھنی ہے۔ سلام پھیر کر تیسرا کلمے کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک پڑھیں اور رو رو کر اپنے رب کے کلام کی کچھ آیت کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کیجیے۔ یاد رکھیں تہجد نفل نماز ہے، بغیر فرض کے نفل کا ثواب نہیں۔ بغیر فرض کے نفل کا ثواب نہیں ملتا۔ کوشش کیجیے پورے 5 وقت کی نماز ادا کریں اور تہجد بھی ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ بے شک اللہ نے فرمایا ہے، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ الحمدللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس رمضان کوشش کریں کہ سحری کرنے سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر لیں، کیونکہ وہ ٹائم بھی ہوتا ہے اور آپ تہجد ضرور پڑھا کریں۔ اور رب کو بہت پسند آتا ہے کہ آپ نرم بستر چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کے لیے اٹھے ہیں اور خاص کر کے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں، تو تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ رمضان میں تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، تو اس رمضان اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مقصد بنا لیں۔ کبھی سوچا ہے کہ تہجد کی نماز اتنی پاورفل کیسے ہے، اور تہجد میں جو بھی دعا مانگو نا وہ سب قبول ہو جاتی ہے، اور تہجد کی نماز بہت طاقتور نماز ہے۔ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو لے کر بہت پریشان رہتا ہے اور اس وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائڈ رکھ لیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود بخود بے بس اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور اپنی دوا پا لیتے ہیں۔ لیکن کوئی سیڈ سانگ سن کر بستر پر رو رو کر اپنا درد ہلکا کر دیتے ہیں، لیکن جان لیں اس سے دوا نہیں ملنے والی، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو چین مل جاتا ہے، واللہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، یعنی بندے اور اللہ کی ملاقات۔ تہجد کی دعاؤں کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت ہی پاورفل نماز ہے، لیکن ہاں یاد رہے کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی وظیفہ تبھی اثر ہوگا جب فرض نمازوں کی ادائیگی ہوگی، یعنی 5 وقت کی نماز پہلے ادا کر لیں، پھر تہجد کی نماز ادا کریں۔
اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی تہجد میں یا فرض نمازوں میں تجھے جو بھی سوال کر رہا ہو، جو بھی دعائیں مانگ رہا ہو، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، آمین۔ تہجد کی بہت سارے فضیلت ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی دل میں خواہش ہو تو بے شک آپ اسے تہجد سے اپنے رب سے اظہار کر سکتی ہو، اور بے شک میرا اللہ تہجد میں مانگی جانے والی دعا کوئی بھی ہو رد نہیں کرتا، اس سے بہتر بنا کر نواز دیتا ہے۔ نماز تہجد اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی نماز کا ثواب ہے۔ قرآن پاک میں تہجد کی فضیلت ارشاد ہے، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے ان نعمتوں سے۔ بے شک پرہیزگار لوگوں میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحب احسان تھے۔ وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اسی لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی۔ یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ہے، یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پیار سے پھینکتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے منہ پر پانی چھڑکے۔ اور جان لو اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان کی پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار کرنا نہیں پڑتا، بلکہ معجزے تو خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیت کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے تمہیں کتنے کتنے بہانوں سے نوازنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور کن کن راتوں سے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے تہجد کی نماز بنائی، جس کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہیں، لیکن اسے عطا کرنا ہے، اسی لیے اس نے تہجد کو بنایا ہے۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے کے لیے اس نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ جب قبولیت کی ایک راہ بند ہو جاتی ہے تو وہ فوراً دوسری راہ کھول دیتا ہے۔ اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزے کی راہ میں ہو تو وہ تہجد کی راہ ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ہے، جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، جو اب تک دعاؤں سے نہیں مل سکا۔ دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ ہے
تہجد تو بس بہانہ بناتی ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہیں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان کے پار سے بھی سن سکتا ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے ٹائم سے پہلے تک رہتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی چاہے تو تہجد کی نماز عشاء کی نماز تک بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر سے پہلے پڑھنا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر سے پہلے ہی ادا کیا کرتے تھے۔ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے، اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے تو خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہیں تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیت کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو منانے کے لیے تہجد کا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر چین نہیں لینے دیتے، ان کی شفا اللہ نے تہجد میں چھپا رکھی ہے۔ وہ باتیں جو دل میں بھاری بوجھ کی طرح ہوتی ہیں، اللہ کو بتا دینے میں ہی اس نے سکون چھپا رکھا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی ہیں کہ تم بے بس ہو اور اللہ کی مدد کے منتظر ہو۔ دعا میں کپکپاتے ہوئے ہاتھ اور اللہ کو بڑے لاڈ سے کہنا، پیارے اللہ بس آپ مان جائیں، اور پھر سب اللہ کے سپرد کر دینا۔ تہجد تک کی رسائی وہ سب اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، اور اللہ اپنے ایسے بندے کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ جان لیتا ہے، تمہارے آنسو بہنے سے پہلے ہی وہ سنبھال لیتا ہے کہ میرے بندے کو میری بہت ضرورت ہے۔ وقت تہجد تمہاری آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو بھی اللہ کے کن کا باعث بن جاتا ہے۔ پہلے جس نے اللہ کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہو، اس کو اللہ کیسے بھول سکتا ہے؟ آزمائشوں سے وہ تمہیں تب تک گزارتا ہے جب تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تمہارے صبر کے بدلے تمہاری پسندیدہ چیز دے دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کو تہجد کی رسائی نہیں دیتا، سوائے ان کے جن کی کہانی کے لیے وہ مان گیا ہو، جن کے لیے ابھی بھی کن کی گنجائش باقی ہو۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے اٹھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاگتا ہے۔